نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم. یہ آیت مبارکہ سپارے کی بھی اور سورت کی آخری آیت مبارکہ ہے، آیت نمبر 78. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، اور جہاد کرو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جیسا کہ جہاد کا حق ہے. وَاجْتَبَاكُمْ، اس نے تمہیں چنا ہے. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ، اور نہیں بنایا اس نے تم پر فی الدین من حرج، دین میں کوئی حرج یا کوئی تنگی. ملت ابیکم ابراہیم، یہ ملت ہے تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی. ہوا سماکم المسلمین، اسی نے تمہارا نام رکھا ہے مسلمان. من قبل، اس سے پہلے. وفی ھذا، اور اس دین میں بھی. لیکون الرسول، تاکہ ہو جائے رسول. شہیداً علیکم، گواہ تم پر. وتکونوا شہداء علی الناس، اور ہو جاؤ تم گواہ لوگوں پر. فاقیموا الصلاۃ، بس قائم کرو نماز تم. وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو. واعتصموا باللہ، اور مضبوطی کے ساتھ پکڑو اللہ تعالیٰ کے دین کو. ہوا مولاکم، وہی تمہارا آقا ہے. فنعم المولا، بس کیا ہی اچھا آقا ہے. ونعم النصیر، اور کیا ہی اچھا مددگار ہے. عزیزان گرامی، 17واں سپارہ سورہ حج، آیت نمبر 78. ایک آیت مبارکہ کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے کیا ہے. اس آیت مبارکہ کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لفظ بیان فرمایا، وَجَاهِدُوا، اور جہاد کرو. تو جہاد اور قتال، یہ دونوں میں فرق ہے. جہاد کا معنی ہوتا ہے ہتھیار لے کر، یعنی قتال کا معنی ہے ہتھیار لے کر دشمن کے ساتھ لڑنا، اس کو قتال کہتے ہیں. اور جہاد کا جو لفظ ہے یہ ہتھیار کے ساتھ لڑنے پر بھی بولا جاتا ہے، اور اسی طرح مال کے ساتھ لڑنے پر بھی بولا جاتا ہے. زبان کے ساتھ لڑنا، اسی طرح قلم کے ساتھ لڑنا. تو قرآن کریم کا پڑھنا پڑھانا وغیرہ یہ سب جہاد کے زمرے میں آتے ہیں. تو گویا کہ جہاد کا لفظ یہ عام ہے، اور قتال کا جو لفظ ہے یہ خاص ہے. صرف میدان میں جا کے یعنی اسلحے کے ساتھ لڑنا، اس کو قتال کہتے ہیں. اور جہاد کہتے ہیں یہ لڑنے کو بھی اور دیگر دین کے شعبوں میں کام کرنے کو بھی، جیسے میں نے مثال دی ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاہد المشرکین بألسنتکم وانفسکم واموالکم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. تم جہاد کرو مشرکوں کافروں کے مقابلے میں زبانوں کے ساتھ، اپنے یعنی مالوں کے ساتھ، اور اسی طرح اپنی جانوں کے ساتھ. تو یہاں جو فرمایا کہ زبان کے ساتھ جہاد کرو، گویا توحید کو بیان کرو، اور اسی طرح کفر و شرک کا رد کرو. اور پھر دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ اپنے بدن بھی ان کے خلاف استعمال کرو، اور اپنے مال کو بھی ان کے خلاف استعمال کرو. ابو داؤد شریف حدیث کی بڑی کتابوں میں سے یہ کتاب ہے. فرمایا افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان الجائر. فرمایا بہترین جہاد
ظالم حکمران کے سامنے حق کی بات کرنا ہے۔ سورہ فرقان آیت نمبر 25 میں ہے 52 میں ہے کہ وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے ساتھ بڑا جہاد کریں۔ تو یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں جہاد سے مراد قرآن کریم کا پڑھنا اور پڑھانا ہے، یعنی ان کو قرآن کریم سناؤ، پڑھاؤ اور سمجھاؤ۔ تو گویا جو آدمی قرآن شریف سیکھتا ہے وہ بھی مجاہد ہے، اور یہ بات قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، تو یہ آیات اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں جہاد کے لیے کئی چیزوں کا استعمال کیا گیا، قرآن کریم پڑھنا یا پڑھانا، یا اسی طرح توحید کے دلائل کو کفر و شرک والے لوگوں کے سامنے بیان کرنا، دیگر چیزیں یہ ساری کا ساری جہاد کے زمرے میں آتی ہیں۔ اور قتال صرف کہتے ہیں کہ میدان میں جا کے ہتھیار کے ساتھ جو اسلام کے دشمن ہیں ان کے ساتھ لڑنا۔ تو فرمایا کہ وقاتلوا فی سبیل اللہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 144 کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑو، یہ جہاد عام ہے۔ تو فرمایا هو اجتباکم، اس نے تمہیں چنا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا کروڑہ مرتبہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا ہے۔ اور یہ وہ دولت ہے جس کے لیے پیغمبروں نے آرزویں کی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی ہیں کہ یا اللہ ہمیں امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرما دے۔ ٹھیک ہے بھائی، لیکن اللہ نے ان کی دعاؤں کو قبول نہیں کیا، اور ہمیں یہ جو دولت ملی ہے یہ مفت میں ملی ہے، اور اسی طرح بن مانگے اللہ نے عطا فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا جو شرف بخشا ہے، یہ ایسی نسبت ہے کہ ہمیں اس نسبت کا اندازہ نہیں ہے، اور ہم نے اپنی جو قدر ہے یہ خود کم کی ہے، ہم نے اپنی اس نسبت کو نہیں پہچانا، ورنہ اگر ہم پہچان لیتے تو یقیناً آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت میں عمل پیرا ہوتے۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے تم پر دین کے معاملے میں کوئی تنگی، کوئی حرج۔ اللہ نے دین کے معاملے میں اپنے بندوں میں بڑی آسانیاں پیدا کی ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی آدمی کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، اللہ کیا کہتے ہیں بھائی بیٹھ کے پڑھ لو۔ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا فرمایا تم لیٹ کے پڑھ لو، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا فرمایا تم اشارے کے ساتھ پڑھ لو، اور پھر فرمایا کہ اگر مالدار ہو زکوٰۃ دو، قربانی دو، اور اگر مالدار نہیں ہو تو نہ فطرانہ ہے، نہ قربانی ہے، اور نہ اسی طرح زکوٰۃ ہے۔ اگر اللہ حکم دے دیتے کہ تم مالدار ہو تب بھی اور تم غریب ہو تب بھی تم نے قربانی بھی کرنی ہے، زکوٰۃ بھی دینی ہے، تو غریب تو مارا گیا تھا نا بھائی۔ اللہ نے تو حکم دینا یہ کرو، بندہ مکلف ہے اللہ کا حکم ماننے پہ، لیکن اللہ نے فرمایا کہ میں نے دین کے معاملے میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی، آسان دین تمہیں دیا ہے۔ آگے پھر ہماری مرضی ہے کہ ہم اس پہ کتنا عمل پیرا ہوتے ہیں۔ فرمایا ملت ابیکم ابراہیم، یہ طریقہ جس پر تم چلتے ہو یہ ملت ہے تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی۔ ہوا سماکم المسلمین، انہوں نے تمہارا نام رکھا ہے مسلمان۔ پہلے پارے میں ابی ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ربنا وجعلنا مسلمین، اے ہمارے پروردگار بنا دے مجھے اور اسماعیل علیہ السلام کو مسلمان، ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہماری نسل میں سے بھی ایک فرما بردار امت بنا، ہماری نسل میں بھی مسلمان ہوتے رہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اور مسلم کا معنی ہوتا ہے جھکنے والا، اللہ کے سامنے جس کی گردن نہیں جھکتی وہ صحیح معنی میں مسلم بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، تو فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، من قبل، اس سے پہلے، وفی ھذا، اور اس دین میں بھی تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن کامل کر دیا میں نے تمہارے لیے تمہارا دین، اور پوری کر دی تمہارے اوپر اپنی نعمت، اور پسند کیا میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین ہونے کے اعتبار سے، اور اسلام پر چلنے والے کو مسلم یعنی مسلمان کہتے ہیں۔ تو بھائی قرآن کریم میں اگر دیکھا جائے ہمارا نام کیا ہے، کلمہ پڑھنے والوں کو اللہ نے کیا فرمایا
مسلمان کہا ہے، اور معذرت کے ساتھ ہم نے اپنی پہچان جو مسلمان ہے نا یہ ختم کر دی. ہم مسلمان نہیں رہے، ہم دیوبندی بریلوی اہل حدیث بنے. ہماری جو پہچان ہے ہمارا مسلک بن گیا. ہماری جو پہچان مسلمان تھی نا وہ ہم نے کیا کر دی بھائی؟ ختم کر دی. آپ سے کوئی میرے ساتھ کئی دفعہ معاملہ بنا، آپ کا پتہ نہیں. مول صاحب جس مسجد میں امام ہو وہاں مسلک کس مسلک کے لوگ ہیں؟ میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ مسلمان ہیں. وہ تو ٹھیک ہے سارے مسلمان، مسلک کیا ہے؟ یہاں مسلک کوئی نہیں ہے بھائی، اسلام پہ چلنے والے. تو جب تک مسلک نہیں بتاتے لوگ مانتے نہیں ہیں. تو اصل جو ہماری پہچان وہ کیا تھی بھائی؟ مسلمان تھی. یہ تو دیوبند میں مدرسہ تھا، ہمارے بڑے وہاں گئے پڑھے ہیں تو نسبت کر دی دیوبندی. جیسے فیصل آباد میں رہنے والا فیصل آبادی ہے، چنیوٹ میں رہنے والا چنیوٹی ہے، لاہور میں رہنے والا کیا بھائی؟ لاہوری ہے. جو رائے بریلی کے نام جگہ تھی وہاں مدرسہ تھا، جو بڑے حضرات ان کے وہاں پڑھے ان کے پیچھے چلنے والے کہتے ہیں بریلوی. یہ تو مسلک نہیں تھے، یہ تو جگہ کی طرح نسبت کی تھی، اور وہی ہم نے مشہور کر لی اتنی کہ ہم نے اپنے جو اصل پہچان قرآن نے ہمیں نام دیا تھا ہم نے اس کو کیا کر دیا بھائی؟ پیچھے کر دیا، اور مسلک یا نسبت کو ہم نے کیا کر دیا؟ آگے کر دیا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ملت ابراہیمی میں بھی تمہارا نام مسلمان تھا، اور اس دین اسلام میں بھی تمہارا نام کیا بھائی؟ مسلمان ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. سورہ آل عمران آیت نمبر 85 میں ہے کہ جو شخص اسلام کے سوا کوئی اور دین کو تلاش کرے گا بس اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. تو گویا یہودی ہے، عیسائی ہے، کافر ہے، سکھ ہے، ہندو ہے، کسی بھی اسلام کے علاوہ مذہب پہ عمل پر ہے، وہ بندہ اللہ کے دربار میں قابل قبول نہیں ہے. اللہ کے دربار میں وہی مذہب قبول ہے جس کو اسلام کہتے ہیں. اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب اللہ کے بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے. تو فرمایا لیکون الرسول شہیدا علیکم، تاکہ ہو جائے رسول تم پر گواہ، وتکونوا شہداء علی الناس، اور ہو جاؤ تم لوگوں پر گواہ. ٹھیک ہے بھائی، یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے، تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے کی جا چکی ہے. تو آج دوبارہ تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں. قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں جب انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کو پیش کیا جائے گا تو ان کی قومیں بھی پیش ہوں گی. اللہ تعالیٰ پیغمبروں سے سوال کریں گے کیا تم نے تبلیغ کی تھی؟ تو پیغمبر جواب دیں گے ہاں پروردگار ہم نے تبلیغ کی ہے. قوموں سے پوچھا جائے گا ہاں بھائی تمہارے پاس نبی آئے تھے؟ وہ سرے سے منکر ہو جائیں گے، انکار کر دیں گے یا اللہ ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا اور کسی نے ہمیں تیرا دین نہیں پہنچایا، تیرا پیغام نہیں پہنچایا. جب وہ یہ بات کریں گے نا بھائی تو اللہ کا قانون شریعت کا قاعدہ یہ ہے البینۃ علی المدعی، جو بندہ دعویٰ کرنے والا ہے اس کے ذمہ ہوتا ہے وہ گواہ پیش کرے. میں نے کہا میری چیز کسی نے چرا لی ہے، بعد میں نے کسی بندے پہ دعویٰ کیا فلاں صاحب نے میری چیز چرائی ہے، تو میرے ذمہ ہے کہ میں گواہ پیش کروں. اگر میں گواہ پیش نہیں کر سکتا تو پھر جس پہ دعویٰ کیا گیا ہے والیمین علی من انکر، جس پہ دعویٰ کیا وہ کہتا ہے جی میں نے نہیں چرائی، یہ صاحب غلط کہہ رہے میں نے نہیں چرائی، تو اس کے لیے پھر یہ ہے وہ بندہ قسم اٹھا دے. وہ کہتے جی میں نے یہ چیز اٹھائی نہیں، میں اس بات پہ حلف دیتا ہوں، قسم دیتا ہوں. اگر وہ قسم کھا دیتا ہے تو مجھے اپنا دعویٰ واپس لینا پڑے گا اور اس بندے کو سچا شمار کیا جائے گا جس نے قسم کھا دی ہے. تو جب مثال کے طور پہ نوح علیہ السلام کو اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا اور ان کی امت کو بھی، تو نبی اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ نوح علیہ السلام سے پوچھیں گے کیا تم نے میرا پیغام پہنچایا تھا؟ جاننے کے باوجود حضرت نوح علیہ السلام عرض کریں گے باری تعالیٰ میں نے پیغام پہنچایا. امت سے پوچھا جائے گا کیوں بھی پہنچایا؟ وہ کہیں گے نہیں، انکار کر دیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے نوح علیہ السلام سے میں یشہد لک، تمہارا کوئی گواہ ہے کہ جو یہ بات کہے کہ نوح علیہ السلام نے اللہ کا پیغام پہنچایا؟ تو اس وقت فرمائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت یہ دونوں میرے گواہ ہیں. کون کون گواہ ہے بھائی؟ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یہ میری گواہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بلایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی تھی؟
تو یہ امت کہے گی اے پروردگار ہم گواہی دیتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی ہے اور تبلیغ کا پورا پورا حق ادا کیا ہے. ٹھیک ہے بھائی. تو وہ لوگ سوچا چھوڑیں گے کہ یہ لوگ تو اللہ یہ ہمارے ہزاروں سال لاکھوں سال بعد میں پیدا ہوئے تھے. گواہ وہ ہوتا ہے جو موقع پہ کیا ہو بھائی موجود ہو. تو لہذا یہ تو ہمارے خلاف گواہی دے نہیں سکتے کیونکہ موقع پہ موجود نہیں تھے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس امت سے سنتے ہو یہ کیا کہہ رہے ہیں. تو یہ امت کہے گی اے پروردگار بے شک ہم موقع پر موجود نہیں تھے لیکن ہم اپنی گواہی میں سچے ہیں. ٹھیک ہے بھائی. پوچھا جائے گا کیوں سچے ہو؟ کیونکہ آپ کی کتاب سچی ہے, آپ سچے ہیں. جس پیغمبر پر نازل ہوئی وہ پیغمبر بھی کیا بھائی سچے ہیں. اور ہم نے آپ کی کتاب میں یہ بات پڑھی ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ کہ آپ کے آخری پیغمبر نے بھی ہمیں بتایا کہ نوح علیہ السلام نے تبلیغ کا حق ادا کیا ہے. اے پروردگار آپ سچی, آپ کی کتاب سچی, آپ کے آخری پیغمبر بھی سچے, تو ہم بھی کیا ہیں سچے, ہماری گواہی بھی کیا بھائی سچی ہے. تو بعض حضرات اس آیت کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ نبی کے پاس غیب کا علم ہے اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اس آیت کو دیکھتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غیب کا علم ثابت کیا جائے تو اس امت کے وہ افراد جو گواہی دیں گے کل نبیوں پہ کے اوپر بھی امتوں کے خلاف, تو اس کا مطلب وہ امتی بھی کیا بھائی غیب کو جاننے والے ہیں. وہ امتی بھی کیا بھائی غیب کو جاننے والے ہیں. اصل بات یہ نہ تو امتی غیب کو جاننے والا ہے نہ نبی غیب کو جاننے والے ہیں. اللہ کے بتانے پہ نبی کو پتہ چلا ہے اور اللہ کے بتانے پہ اللہ کے نبی کے بتانے پہ اس امت کو پتہ چلا ہے. اس لیے یہ بات بالکل غلط ہے کہ اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے یعنی علم غیب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت کیا جائے. اور اگر ثابت کیا جائے گا تو پھر میں نے عرض کیا کہ امت کے لیے بھی علم غیب کو ثابت کرنا پڑے گا, جبکہ یہ بات بالکل کیا بھائی غلط ہے. باقی انشاءاللہ کل وقت زیادہ ہو گیا, تھوڑا سا رہ گیا, تھوڑا سا سن لیں کہ گواہی کے لیے عادل ہونا شرط ہے. جو بندہ گواہی دے نا بھائی وہ کیا ہو عدل و انصاف والا. ہمارے آج کل تو کھوتا گھوڑا سب برابر ہے نا, ورنہ پہلے گواہوں کے لیے یہ دیکھا جاتا ہے یہ بندہ عادل ہے یا نہیں ہے, نماز کا پابند ہے یا نہیں, جھوٹ بولنے کا عادی تو نہیں ہے. یہ ساری چیزیں دیکھ کے ایسے بندے کی گواہی کو قبول کیا جاتا تھا. تو اللہ کے دربار میں اس امت کے کون سے لوگ گواہی دیں گے؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا. امت کا کہ لفظ تو آیا ہے لیکن لوگ کون سے ہوں گے؟ اولیاء کرام ہوں گے یا عام امت ہی ہوگا یا کون ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ گواہی دینے کے لیے عادل ہونا ضروری ہے اور عادل ہونے کے لیے کچھ کام تمہیں کرنے پڑیں گے. یہ آپ بھی گواہی دے سکتے ہو, میں بھی دے سکتا ہوں, لیکن یہ کہ گواہی والی شرطیں ہمارے اندر اگر پائی جائیں گی. اس میں پھر فرمایا فاقیموا الصلاۃ, نماز کو کیا کرو قائم کرو, وآتوا الزکاۃ اور مالی عبادت میں سے زکوٰۃ کو ادا کرو, واعتصموا باللہ اور اللہ کا جو دین ہے اللہ کی رسی یعنی شریعت کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو. شریعت کا کوئی حکم تمہارے ہاں ٹوٹنے نہ پائے. جن کے کرنے کا حکم دیا ان کو کرو اور جس سے روکا گیا اس سے کیا کرو بھائی رک جاؤ. ہوا مولاکم وہ تمہارا کیا بھائی مولا ہے, تمہارا آقا ہے. فنعم المولا پس کیا ہی اچھا آقا ہے, ونعم النصیر اور کیا ہی اچھا مددگار ہے. جب اللہ ہی مددگار ہے تو مدد کس سے مانگنی چاہیے بھائی اللہ تعالیٰ سے. اللہ کی ذات سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا گیا اللہ مجھے بھی اللہ آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.